अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज है 27 मार्च और ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमलों को 28 रोज़ गुजर चुके हैं और इसमें 4 हमारे पास जो है वो मेजर अपडेट्स हैं। एक तो जो पाकिस्तान में मुज़ाकरात चल रहे हैं अमन के हवाले से उसके रिलेटेड, और दूसरा जो अब तक इंसानी अमवात या हलाकतों की जो तादाद है उसमें अपडेट्स हैं। तीसरे नंबर पे जो बड़ी पेशरफ्त है वो ये है कि मगरब में अब जो थिंक टैंक्स हैं, जो अदारे हैं बड़े बड़े, वो इस चीज़ पे पहुँचे हैं कि किस तरह उस ईरान ने जो है वो अमेरिका को शिकस्त दी है इस जंग में, या अब उसकी जो हिकमत अमली है वो कैसे कामयाब हो रही है। तीसरी ये है, और चौथी जो खबर है वो है यूक्रेन और रूस जंग के हवाले से। अमेरिका ने बड़ा उसमें यू टर्न लिया है, बड़ा पलटा खाया, बल्कि धमकी दी है कि यूक्रेन को, और मगरबी जो ममालिक थे नेटो के उसके इत्तेहादी यूरोप, उनको इसमें भी बताएंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो पाकिस्तान में मुज़ाकरात चल रहे थे उसको मुस्बत पेशरफ्त करार दिया है, और ईरान को जो अल्टीमेटम दिया गया था 48 घंटों का कि हम उसके जो एनर्जी या तवानाई की जो उसकी तनसीबात हैं, एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें पावर प्लांट्स हैं, उनको तबाह कर देंगे। तो बाद में उसको 5 रोज़ के लिए बढ़ाया पाकिस्तान की तरफ से। जब मुज़ाकरात के लिए बातचीत आगे बढ़ी तो 5 रोज़ के लिए बढ़ाया। अब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने उसको मज़ीद 10 रोज़ के लिए बढ़ा दिया कि हम आइंदा 10 रोज़ तक ईरान के जो एनर्जी का प्लांट्स हैं उनके ऊपर हमले नहीं करेंगे, और कहा है कि बातचीत जो है वो बड़े मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। एक तो ये मेजर अपडेट थी। दूसरी जो हलाकतों की तादाद है उसमें हम आपको बता दें कि जो गुज़श्ता 27 रोज़ गुजरे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो हलाकतों शहादतों की तादाद है वो ईरान में है। ईरान में 1937 जो है अल जज़ीरा की अपडेट के मुताबिक 1937 जो शहरी हैं वो लुकमा अजल बने हैं, 24,800 शदीद ज़ख्मी हैं, और 40 लाख लोग जो हैं वो अब तक बेघर हो चुके हैं ईरान में। और जो माली तखमीना है वो लगाना मुमकिन नहीं है, वो बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। और इसके बाद दूसरे नंबर पे 1099 हलाकतें लबनान में हुई हैं जो इसराइल ने स्ट्राइक की हैं इस जंग के बाद। ईरान पे बहुत ताबड़तोड़ हमले किए हैं, और इसमें 3000 से ज़ायद जो है वो ज़ख्मी हैं लबनान में। तीसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई हैं वो इराक़ में हुई हैं, 99 हलाकतें हैं। आगे आपको बता दें कि सऊदी अरब में 2 हैं, बहरीन में 3 हैं, ओमान में भी 3 हलाकतें हैं, शाम में 4 हलाकतें हैं, कुवैत में 6 हैं, और उसके बाद अपना जो यूएई है मुत्तहदा अरब अमारात, वहाँ पे हलाकतों की तादाद 11 है। अमेरिका में 13 है, इसराइल में 19 है। जो ईरान ने जवाबी हमले किए हैं वो उसमें इसराइल में 19 हलाकतें हुई हैं, और 13 जो हैं वो अमेरिका की हैं। कतर और उर्दन में कोई हलाकत नहीं हुई, वहाँ चंद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। तो आपको बताएं आगे जो तीसरे नंबर पर हमारी जो अपडेट थी वो ये थी कि दुनिया ख़ास तौर पे जो मगरब है वो इस बात पर अब सर पकड़ के बैठी है कि किस तरह ईरान ने शिकस्त दी है डोनाल्ड ट्रंप को। इसमें डोनाल्ड ट्रंप का अपना भी कसूर है, क्योंकि पहले तो बताएं कि उसका अपना क्या है कि जैसे ही ये शख्स जो था वो बरसरे इक़्तिदार आया, अमन के मुआहदे, अमन की जो थी उसकी तबलीग करके कि दुनिया में जंग बंदी करवाएगा, और उसके बाद उसने जो उसके इत्तेहादी थे उनको टैरिफ के ज़रिए निशाना बनाया, और जो उसके मुखालिफ थे उनके ऊपर पाबंदियाँ लगा दी। तो ये तो एक उसने एक दुश्मनी कह लें कि मोल ले लिया अपने साथियों से। और होम ग्राउंड पर जो सबसे ज़्यादा उसने जो आइस पुलिस बनाई, उसने जो लोगों को टारगेट किया, वो प्रोटेस्ट बड़े पैमाने पे अमेरिका में हुए। फिर उसने जो इमिग्रेंट के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन किया बड़ा खौफनाक, जिसमें शेरखार बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया, कमसर बच्चों को जो ज़ेरे तालीम थे उनको तलीमी इदारों से निकाल कर उनके मुल्क थे ज़बरदस्ती सिक्योरिटी के ज़रिए मिलिट्री डिप्लॉय की, और उनके ज़रिए जहाज़ों में हथकड़ियाँ लगाकर बैठाकर जो था उनके मुल्कों में उनको पहुँचाया गया। तो ये तो उसकी अपनी ज़ाती वजूहात थी। जो इसके बाद उसने जारहाना जो अग्रेशन जिसका आगाज़ होता है वेनेज़ुएला से, और उसके बाद ग्रीनलैंड वाला मामला आ जाता है सीधा। फिर उसको खुला चैलेंज बिल आखिर जो था वो कैनेडा जो उसका हमसाया मुल्क है उसके वज़ीर आज़म ने अपना मार्क कार्ने ने स्विट्ज़रलैंड में
جو اکنامک فورم کا بڑا سیشن ہو رہا تھا، اس میں دیا کہ مڈل پاور کو اب امریکہ کی غلامی سے نکلنا چاہیے. تو یہ وہ وجوہات تھیں جس کی بنا پر یہ گراؤنڈ بنی امریکہ کی شکست کی، کیونکہ خطے میں وہ تو ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کے جو حمایتی ہیں ادھر بیٹھے ہوئے، اسرائیل، اس کے بعد یونائٹڈ کنگڈم اور فرانس وغیرہ، یہ بھی امریکہ کے ایک اشارے کے اوپر جو ناچتے تھے اور وار میں جو تھے وہ جو کہتا تھا جنگ میں کود جاتے تھے. جس طرح انہوں نے ایک باقاعدہ سب ممالک نے مل کر مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی سروائیول کے لیے یہ حکمت عملی بنائی کہ ہم جو ہے سب سے پہلے مصر کو خطرہ سمجھا کہ اس کی ایئر فورس کو ختم کریں گے، لیڈرشپ کو ختم کریں گے، انور سادات ہو، جمال عبد الناصر ہو، تو اسرائیل جو ہے اس کو کوئی تھریٹ نہیں ہوگا. اچھا، اس کے بعد یہ ایسے ہی موو کر کے چلے گئے صدر صدام کی جانب 2003 میں کہ عراق میں اگر صدر صدام کو ایک تھریٹ سمجھا گیا، اس کو اس ملک کو جو تھا وہ ڈسٹرائے کیا گیا، اس کے ڈھانچے کو، اکانومی کو، انفراسٹرکچر کو، اس کی سیکیورٹی کو. اس کے بعد یہی پیٹرن انہوں نے اپنایا آگے 2011 میں لیبیا میں کرنل قذافی کو تھریٹ سمجھا گیا، پھر اس کو ایلیمینیٹ کیا گیا. سیم پالیسی چل رہی ہے. اس کے بعد سیریا میں بھی، شام میں بھی یہی ہوا، بشار الاسد کو کک آؤٹ کیا گیا. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ الٹیمیٹلی کرتے کراتے گزشتہ 5 سالوں میں 7 جو ممالک تھے امریکہ نے ان کے اوپر حملہ کیا ڈائریکٹلی. اس کے بعد یہی انہوں نے رول اپلائی کیا ایران کے اوپر، لیکن وہاں میں آ کے امریکہ کو شکست ہوگی. امریکہ کی جو ملٹری، جو بڑی ایئر فورس سمجھ رہا تھا کہ علاقے میں ایئر فورس دوسرے ممالک ختم کرتی، اور کہا کہ ہمارے پاس بڑی ملٹری پاور ہے، اور اسرائیل کی جو ہے وہ ایئر فورس بڑی پاورفل ہے. اور بار بار یہ جو مغربی میڈیا ہے وہ پراپوگنڈا کرتا کہ ایران کی فضائیں اب اسرائیل کے قبضے میں ہیں، اور وہاں اسرائیلی جہاز گونج رہے ہیں، اور اسرائیل مکمل طور پر جو ہے وہ امریکہ اپنی اسے مانیٹر کر رہا ہے ایران کی موومنٹ کو، اس کی ملٹری کو. تو ہم ایران کو جو ہے وہ ایسے اڑا کے رکھ دیں گے چند منٹوں کے اندر. تو اس کے جب الٹ ہوا تو آپ کے سامنے صورتحال ہے. لیکن اس میں جو میجر جو ایک تحقیقات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا ایران کی جو کامیابی اس کی پالیسی کی، اس کی دوائی پالیسی کی ہے، وہ ہے تعلیم. اس کی جو تعلیم ہے وہ 99% تو اس کی خواتین جو ہیں وہ پڑھی لکھی ہیں، اور 80% جو ایران کے جو پارلیمنٹیرین ہیں ان میں 80% موسٹ زیادہ پبلک جو ہے وہ 80% ماسٹر اور اپنا پی ایچ ڈی ہولڈرز ہیں، اسکالرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں. اور اس کے بعد جو پارلیمنٹیرین ہے وہ موسٹلی ماسٹر اور پی ایچ ڈی ہے، زیادہ پی ایچ ڈی ہے. اور سب سے جو بڑی اس میں تحقیقات میں خبر سامنے آئی وہ یہ ہے کہ 20ویں صدی یعنی کہ 1979 میں 79 میں جب ریولوشن ایران میں آیا تو وہاں آن ورڈ وہاں سے جو ہے وہ پابندیاں ہیں ایران کے اوپر. تو 20ویں صدی کے 21 برس اور 21ویں صدی کے یہ 26 سال بنتے ہیں، یہ تقریباً 47 سال کا عرصہ بنتا ہے. تو ایران کا جو آئی کیو لیول ہے وہ دنیا میں 4تھے نمبر پر جو ہے وہ براجمان ہے. آئی کیو لیول اتنی پابندیوں کے باوجود. اور اس میں ایران نے جو ہے وہ ایک سیولائزیشن تو پہلے ہی تھی جو دنیا مانتی تھی کہ سیولائزیشن ہے، ایک قوم ہے. اور اس میں دوسرے نمبر پہ جو اس چیز کو بڑھاتا ہے ایران کے وہ ہے اس کا نیچرل چیزیں کہ نیچرل سورسز، اور اس کا ٹیرین جو ہے اس میں 14,000 18,000 فٹ کے پہاڑ بھی پائے جاتے ہیں، اور اس کا جغرافیہ بڑا میٹر کرتا ہے. تو اس لحاظ سے ایران آنے والے وقت میں بھی ناقابل شکست ہے. یہ امریکہ گھٹنے ٹیک چکا ہے. امریکہ کی اب انڈرسٹینڈنگ اس چیز پہ پہنچ چکی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی اس کی باڈی لینگویج بھی بڑی ڈم ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ پاکستان نے ہماری مدد کی ہے، بنائے حرمز میں ہمیں جو 10 آئل ٹینکر تھے، 10 تیل کی کشتیاں تھیں وہ پہنچائی ہیں پاکستان کے جھنڈے کے نیچے ہمیں پہنچی ہیں، اور بڑی مثبت پیش رفت ہے. اس میں اس کی باڈی لینگویج نہایت ڈم تھی. آپ اس کو پڑھ رہے تھے، شولڈر نیچے گئے ہوئے تھے اور نظریں بھی جھکی ہوئی تھی، سر بھی جھکا ہوا، اور میز کے اوپر ایسے لگ رہا تھا کہ اب یہ لیٹنے والا ہے. یعنی کہ اس طرح اس کی کمر بھی سیدھی نہیں تھی جس طرح وہ صحافیوں کو فیس کرتا ہے آئی ٹو آئی کنٹیکٹ کر کے اور اس کو سوالوں کا جواب لیتا ہے. وہ پوزیشن میں ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ہے. لیکن اس میں جو امریکہ ہے وہ اب اس بدماشی پہ اتر آیا کہ اس نے ڈائریکٹلی اب یہ بیان دے دیا ہے کہ جو یوکرین اور روس کی جنگ ہے
وہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے، یعنی کہ اس نے براہ راست اپنے جو اتحادی ہیں ان کو G7 ممالک کا اجلاس ہونے جا رہا ہے ایران کے اوپر جنگ کے حوالے سے، ایران کے ساتھ جنگ کے حوالے سے آن بورڈ امریکہ کرنا چاہ رہا ہے G7 ممالک کو کہ دنیا میں کوئی بھی ساتھ نہیں کھڑا کسی طرح وہ. تو جو مارکو روبیو امریکی وزیر خارجہ اب اس نے یہ پتہ پھینکا ہے کہ جو یوکرین کی جنگ ہے وہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ یورپ کی جنگ ہے. تو جو اب پھر وہی کہ یورپ کو اب یہ دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کو ایک روس بڑا شیر ہے اور آپ ایک بھیڑ بکری ہیں، روس آپ کو کھا جائے گا، اور یوکرین کی جنگ آپ کی جنگ نہیں ہے کیونکہ آپ نے ہمیں جو ہے وہ ایران کے خلاف جنگ میں سپورٹ نہیں کیا. تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ G7 کے اجلاس میں کیا جو ہے وہ پہاڑ سے کھودنے کے بعد چوہے نکلے گا. ابھی تو یہی کی جا رہی ہے کیونکہ ابھی ایک ماہ گزرنے کے بعد بھی اس کے اتحادی اس کے ساتھ نہیں ہے. تو G7 کا پہلے بھی ورچوئل اجلاس جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں ہو چکا ہے، اور اب اس میں کیا نکلے گا تو جو بھی بلی تھیلے سے نکلے گی اس اپڈیٹ ہم آپ کو کرتے رہیں گے. تو یہ اب تک کی میجر اپڈیٹس تھیں اور ہمارا تجزیہ تھا. اگر آپ کو ہماری خبریں اور تجزیہ اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں. اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.